اصل میں علاج کے دوران یہ جو بچہ بٹھانا ہے، یہ کام جادوگر کرتے ہیں۔ مثال اگر آپ دیکھیں، وحید بن عبدالسلام بالی حافظہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے، بلکہ اس کا تو ابھی اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے مختلف نام سے۔ ایک ترجمے کا نام ہے جادو کا علاج، اور ایک کا نام ہے شریر جادوگروں کا قلع کما کرنے والی تلوار۔ تو اس میں انہوں نے جادوگروں کے کچھ طریقے لکھے ہیں کہ جنات کو کیسے حاضر کرتے ہیں۔ اس کتاب میں 7واں طریقہ جو شیخ حافظہ اللہ نے درج کیا ہے، اس میں یہی ہے کہ جادوگر جنات کو حاضر کرتے وقت چھوٹا بچہ بٹھاتا ہے، اس کی آنکھیں بند کرواتا ہے، پھر اوپر چادر ڈالتا ہے۔ یعنی وہ سارا یہی طریقہ ہے جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ علاج میں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کروائی جاتی ہیں، تو پھر اس کو پوچھا جاتا ہے کیا نظر آیا ہے، اس کو بوتل میں بند کرو۔ تو یہ اصل میں جادو ہی ہے۔ جادو کا علاج جادو کے ذریعے یہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جادو کفر ہے۔ اگر آپ قرآن مجید دیکھیں، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 102 ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنِ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ کس طرح؟ یعلمون الناس السحر، جادو سکھا کر لوگوں کو۔ تو یہ جادو، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کفر قرار دیا ہے۔ تو اب جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنا، یہ تو ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ اس کا علاج بلکہ یہ تو مزید بیمار کرنے والی بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ساتھی میرے پاس تشریف لائے، وہ میرے خیال میں انتہائی اہل ایمان میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج سے کچھ 10 سال قبل کسی معالج نے صرف چیک کرنے کے لیے کہ بیماری ہے یا نہیں، ایک چھوٹی سی بچی بٹھائی تقریباً 6-7 سال کی، تو یہ صرف چیک کیا کہ اس کے ساتھ بیماری ہے یا نہیں۔ کیونکہ اس طرح کی جادو میں، یہ جو عموماً جادو ہے، یہ چیک ہی کیا جاتا ہے، خاص طور پر چوری وغیرہ کے سلسلہ میں۔ شیخ نے بھی یہی لکھا ہے جادو کا علاج نامی کتاب میں۔ تو کہتے ہیں کہ تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دن کے بعد کبھی گھر میں تویز ملتے ہیں، کبھی اور مسائل ہوتے ہیں، کبھی بیماری رہتی ہے، کاروبار سے طرح طرح کے مسائل، اور وہ بچی جو بٹھائی گئی تھی اس کو جنات نہیں چھوڑ رہے۔ تو یہ صریحاً جادو کی قسم میں سے ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہی علاج جو شریعت کا ہے وہ اپنائے، اس کے ذریعے علاج کرے۔ قرآن مجید پڑھے، رقیہ پڑھے، نبی علیہ السلام نے جو ادویات بتائی ہیں، شہد ہے، کلونجی ہے، زیتون کا تیل ہے، یہ ان چیزوں کا استعمال کیا جائے تاکہ شفا حاصل ہو سکے، نہ کہ مزید انسان اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔